بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر قادر بخش بلوچ، جو اکیڈیمیا سے تعلق رکھتا ہے، جو ڈیفینس اینڈ اسٹیٹ اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا اور ہیومن رائٹ لا کا ایکٹیوسٹ ہے۔ جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسانی تاریخ کا جو مارچ ہے وہ ہیومینٹی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ پچھلے ہزاروں سالوں کی جو تاریخ ہے انسان کی، ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اس میں سویلائزیشن کے کئی دور آئے ہیں، کئی گریڈ ہیں، کئی لیئرز آئی ہیں۔ کبھی پریمیٹیو ایج ہوا کرتی تھی، انڈسٹریل ریولوشن ہوئی، ایگریگریٹ ریولوشن آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، پھر ڈیجیٹل ریولوشن آیا۔ تو یہ ترقی کے ڈفرینٹ مراحل ہیں۔ کیا غاروں کے دور کا انسان اور آج کا انسان جو کئی منزلہ عمارتوں میں رہ رہا ہے، دنیا جہان کی ڈفرینٹ فیسلٹی انجوائے کر رہا ہے، اور ساتھ میں وہ چاند اور دوسرے سیاروں کی تسخیر کرنے پہ لگا ہوا ہے، یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے، یہ ہزاروں سال کا سفر ہے۔ اور اس سفر میں جو بیسک نقطہ رہا ہے وہ یہ تھا کہ ہیومینٹی کو کتنا بہتر سے بہتر انوائرمنٹ دیا جائے، اور انسانیت کے بیہیویئر میں کیا تبدیلی آئے۔ اس لیے دنیا کے مختلف قوانین بنے، انٹرنیشنل لا ہے، ہیومن رائٹ لا ہے، لیکن اس میں ایک اور جو چیز جو عموماً ہم اگنور کر جاتے ہیں وہ ہے ہیومینٹیرین لا، لاز آف وار، جنگ کے قوانین، جنگ کے اصول کیا ہوں گے۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ جنگ میں ہر چیز جائز ہے، لیکن انسانوں نے کہا نہیں، جنگ کے بھی اصول ہونے چاہیے۔ دو وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ریجن میں اصول بنتے رہے، لیکن جس کو انٹرنیشنل فیم حاصل ہوا وہ ہمیں ہیگ لاز سے نظر آتا ہے، 1867 سے 1899 1907، اور پھر یہ ہیگ لاز جو ہیں یہ جنیوا ایکارڈ 1949 کے 4 ڈفرینٹ ایگریمنٹ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اور یہ وہ جنیوا ایکارڈ along with 3 to 4 پروٹوکولز ہیں جو اس وقت دنیا کی 99.9% ورلڈ جو ہے وہ اس کو انڈورس کر چکی ہے، تسلیم کر چکی ہے کہ مستقبلی جنگ کیسے ہوگی۔ اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ٹائم نہیں ہے، میں صرف ایک نقطے پہ جاؤں گا کہ جنگ کے اندر ہارس بی کمبیٹ، یعنی کہ وہ گھوڑا جو جنگ سے باہر ہے، اس کے اوپر وارنگ پارٹی کے کیا لائبلٹیز ہیں یا رسپانسبلٹیز ہیں جو انہیں ادا کرنی ہے۔ ہارس بی کمبیٹ اس کو کہا جاتا ہے، بیسیکلی وہ سولجر کے لیے، لیکن وہ نان سولجر کے لیے اپلائی ہوتا ہے، کہ وہ لوگ جو جنگ کی تباہ کاری، جنگ کے جو ہو رہی ہے اس کی ہیٹ سے باہر آ گئے ہیں، یا تو وہ زخمی ہو چکے ہیں، یا وہ مر چکے ہیں، یا وہ بھاگ چکے ہیں، سرنڈر کر چکے ہیں، یا وہ جنگ کو چھوڑ کے آئے ہیں اور سول آبادی میں رہ رہے ہیں۔ تو ان کے اوپر کیا جنگ کے کوئی اصول، کوئی معافی، کوئی اسپیشل ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی ہوتی ہیں؟ جنیوا ایکارڈ کہتا ہے کہ جنگ کے جو جنگی کردار ہیں، جو بیٹل فیلڈ کے اندر ہیں، ان کے اور ہارس بی کمبیٹ کے ذمہ داریوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کی لائبلٹی کے اوپر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جنگ میں سویلین کے اوپر بمبنگ، وہ لاجسٹک سپورٹ جو سویلین آبادی کو ملتی ہے، یعنی کہ پانی ہے، زراعت ہے، فوڈ ڈمپس ہیں، انرجی ڈمپس ہیں، ڈیمز ہیں، واٹر ڈیم، ان کو جنگ میں ہٹ کرنا جرم تصور کیا گیا ہے۔ معصوموں کو، انکمبیٹ کو مارنا کرائم تصور کیا گیا ہے، اسے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کہا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں انسان نے جتنی ترقی کی ہے اس ترقی کا تو ڈیفینیٹلی کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن پچھلے چند سالوں کا اگر ہم
تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے انسان جانور سے بدتر ہو چکا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ان وائلیشن آف لاز آف وار کی جو وہ کر رہا ہے. مثلا غزہ میں کیا ہوا 3 سال میں؟ معصوم بچے تب مار دیے گئے، مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو لے کے پھر رہی تھیں لاشوں کو، ان کی ڈیڈ باڈیاں ابھی بھی ڈبری میں دبی پڑی ہیں، سکولوں کے سکول اجاڑ دیے گئے، ہسپتالوں میں مریضوں کو نشانہ بنایا گیا. ایون فوجی اسرائیل کے جو ہے وہ ہسپتالوں میں پناہ لیتے رہے، ہسپتالوں میں بم مارتے رہے ہیں. لیڈرشپ کو، وہ سویلین لیڈرشپ کو، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے بنکر برسٹر بم مار مار کر. یہ سارا بہت بڑا جرم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس نے نیتن یاہو کو سمن کیا تھا ساؤتھ افریقہ کی پٹیشن کے اوپر، اور اس نے اس کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کا نام دیا اور ایون اس کے اریسٹ وارنٹ نکالے. ہونا یہ تھا کہ انٹرنیشنل لا کی طاقت تب ہے جب انٹرنیشنل کمیونٹی اس لا کے پیچھے انفورس کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہو. اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل لا فار ہیومینٹیرین لا ہے جسے لا وار کہتے ہیں، اس کے لیے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرے. لیکن کیا ہوا؟ نیتن یاہو آج تک پھر رہا آزاد ہے. وہ کبھی یورپین کنٹری میں جاتا ہے، اور کئی 15 سے 20 تو اس نے پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ وزٹ امریکہ کے کر دی ہیں. تو امریکہ بینگ اے سول گریٹ پاور آف دی ورلڈ، اس کا اخلاقی فرض بنتا تھا، مارل فرض بنتا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کی اس کو سپورٹ کرتا. اور اس کرمنل کو جب اس نے آرڈر دیا اس کو اریسٹ کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے تو اس کو پیش کرنا تھا. لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ اس نے ان انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے اپنے آپ کو ودرا کر لیا. ان انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ججز کے اوپر پابندی لگا دی کہ وہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ لگتا ہے کہ یہ کیا وہ انٹرنیشنل لا جو صدیوں کے بعد بنایا گیا ہے ہیومینٹی کی بھلا کے لیے، کیا اس کو اس طریقے سے تباہ کیا جائے گا؟ اب پچھلے 12 دن میں ایران میں جنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کیا ہوا. ہر وہ وائلیشن آف لا ہوئی ہے جس کی تنبیہ کی گئی کہ یہ نہیں ہوگا. مثلا پہلے دن ہی بچیوں کے سکول پہ بم گرے جس میں 180 لڑکیاں شہید ہو گئی. سکولوں پہ، بچوں پہ، سویلین پہ ممنوع ہے، جرم ہے. پہلے دن ہی ان کی سویلین لیڈرشپ جو تھی اس کے اوپر اس طرح ٹارگٹ کیا گیا کہ ان کے رابع اعلیٰ، ان کے 40-50 جو سینئر لیڈر تھے وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد ان کے پیول ڈپو، ان کے انرجی کی انسٹالیشن وہ ساری ٹارگٹ کی گئی. ملٹری انسٹالیشن تباہ ہوتی ہیں، وار میں نشانہ بنتے ہیں لیکن سول نہیں بنتی. میں نے کہا ہارس ڈی کمبٹ نہیں بنتا. لیکن امریکہ اور اسرائیل نے اب تک کچھ 6,500 ٹارگٹ جو ہے وہ نشانہ بنا چکے ہیں، جن میں 5,500 سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ سویلین اور ان سے ریلیٹڈ انسٹالیشن ہیں، جس میں ہاسپٹل بھی ہیں، جس میں پاور اسٹیشن بھی ہیں، جس میں سپلائی ڈپو بھی ہیں، جس میں جہاز بھی ہیں، جن کمرشل شپس بھی ہیں، جس میں بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگ ہیں، جس میں کمرشل ہبز ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اگر آپ کسی ملک کی، کسی سوسائٹی کی اکنامک ہب کو یا اس طرح کے سویلین ہب کو ٹارگٹ بنائیں گے تو پھر تو وار کا اور سویلین کے درمیان بلڈ لائن ختم ہو جائے گی. تو پھر تو جنگ میدان جنگ نہ ہوا نا، سب کچھ میدان جنگ ہو گیا. اب جو ایک نیا کام کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ واٹر سینیٹیشن پلانٹ جو ہیں ان کو نشانہ کرنے جا رہے ہیں. پانی کو بہت بڑا جرم ہے. ایون جو جنگل کے قوانین تھے اس میں بھی پانی پینے کی دیا کرتے تھے، اس میں مخالفین کے پانی میں زہر نہیں ملایا کرتے تھے. اب ہم نے کیا کیا ہے، یہ رپورٹ آ رہی ہے تہران میں جو پچھلے 2-3 دن پہلے انہوں نے بمبنگ کی ہے، وہاں ان کے آئل ڈپو کو جس طریقے سے انہوں نے نشانہ بنایا ہے، وہاں جس طرح آئل جلا ہے، اس کے بعد وہاں پر اس طرح کی بایو گیسز نکلی ہیں جس سے لوگوں کو کینسر اور بہت سی بیماریوں کا خدشہ ہے. حالانکہ کیمیکل وارفیئر اور بایولوجیکل وارفیئر یہی معاشرہ، یہی انٹرنیشنل کمیونٹی یو این او میں ایک کنونشن لا چکے ہیں جس پہ بین کر چکے ہیں 1972 میں اور 1973 میں. کیمیکل وارفیئر اور بایولوجیکل وارفیئر دونوں بین ہو چکے ہیں. تو پھر یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ اگر خود نہیں کر رہے تو کریٹ کر رہے ہیں. جب آپ آئل ڈپو کو کریں گے، اس سے دھوئے کے بادل نکلیں گے، اس سے ٹاکسک گیسز نکلیں گی، تو وہ کیا ہے؟ وہ کیمیکل وارفیئر ہے، وہ بایولوجیکل وارفیئر ہے. یہ سارا ہو رہا ہے. اور اب جو میں سن رہا ہوں وہ یہ
کہ وہ دھمکیاں کیا دیتے ہیں کہ ہم ان کے حکمران مار دیں گے, ہم ان کی لیڈر مار دیں گے. یہ سب سے بڑا جرم ہے, کیونکہ اگر کسی وارنگ پارٹی میں فیصلہ کرنے والی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اسے آپ کل کر دیں گے تو پھر تو حروش مچ جائے گا, پھر تو کنفیوژن ہو جائے گی, پھر جنگ میں جو ہے نا وہ ان گائیڈڈ میزائل کی طرح ساری دنیا پھر رہی ہوگی, جس پہ اتنی انارکی ہوگی, اتنی پھیلے گی, جس سے جنگ کے نقصان سے زیادہ بہت سے اور نقصانات ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ریئلائز کرے کہ وہ انٹرنیشنل لاز آف وار کو فالو کرنا ہی نہیں کرنا. وہ مارل گراؤنڈ تو یہی ہے نا, جنگ کا مورلٹی آف آبجیکٹو تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے کہ ان کو ایران پہ حملہ کرنے کا گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن انہوں نے کر دیا. کم از کم جنگ کے دوران تو سویلین کو اور ہاس ڈیکمبڈ کو محفوظ رکھیں, ان کو ٹارگٹ نہ بنائیں. تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, اس وقت پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا فرض ہے, اور اسپیشلی گریٹ پاور کا, کیونکہ یہ گریٹ پاور ہے. اسپیشلی امریکہ تھا, 1945 میں جب UN بنا رہا تھا تو اس نے ہی ہیومینٹیرین لا اور ہیومن رائٹ لا اور یہ سب کی بنیادیں رکھی, اور آج سب سے بڑا وائلیٹر وہ خود بن رہا ہے, جبکہ اس کو تو ہاتھ روکنے چاہیے جو ہاتھ ان لاز کی وائلیشن کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ پریشر بلڈ کریں کہ ہیومینٹیرین لا اور ہیومن رائٹ لا جو ہیں, جس کے اوپر پوری دنیا کے کنسنسس ہیں, اس کو ریسپیکٹ کیا جائے فار آل ریزن. اور وہ جو ہیومینٹیرین لا کے وائلیٹر ہیں, وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کر رہے ہیں, ان کو کرمنل کورٹ میں لے جایا جائے اور ان کو ریسپانسبل اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے یہ سب کا فرض ہے, UN کو فرض ہے, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا فرض ہے, جتنی دوسری ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ ہیں ان کا فرض ہے, ڈفرینٹ ریجنل بلاک ہیں, آسیان ہے, ECO ہے, یورپین یونین ہے, افریقن بلاک ہے, یونین ہے, سب کا فرض ہے کہ سارے کے سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوں. نو اور نیور والی بات ہے, کیونکہ اگر اب ہم نے نہ رکا تو آنے والی جنگ جو ہے وہ اتنی ہوگی, ہم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی دنیا کو تباہ کر دینا ہے. تھینک یو.